قاعدہ سوشل میڈیا کی مہم کے بعد اب فزیکلی 1000 ورکرز کے ساتھ سپریم کورٹ پہ حملہ کر دیا جائے تو یہ کہاں تک کس نہج پر لے جا رہے ہیں اس ملک کو پاکستان مسلم نون؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں تو ان کا وکٹم ہوں۔ پچھلے 20 دنوں میں 2 دفعہ انہوں نے میرے پہ حملہ کیا ہے۔ ایک دفعہ لاہور سپریم کورٹ رجسٹری کے سامنے جب 1 جولائی کو ہماری ہیئرنگ تھی، اور ایک جناب پرسوں اسمبلی اجلاس کے بعد مین گیٹ پہ، اور اس سے پہلے 1998 کے اندر شہباز شریف اور نواز شریف کی قیادت میں پہلے بھی ایک دفعہ یہ حملہ کر چکے ہیں۔ پھر 2016، 17، 18 کو ان کا جو اسٹریٹجک میڈیا سیل ہے اس کے ذریعے سے بھی یہ فوج کے جنرل اور فوج اور ISI اور ججز اور جوڈیشری اور کے اوپر بھی حملے کر چکے ہیں، اور بے تحاشا قسم کے حملے تھے۔ اب دوبارہ انہوں نے پچھلے 3 سال جو حرکات کی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اب انہوں نے پچھلے کوئی 10-15 دن سے، بلکہ اس سے زیادہ ہو گئے ہیں، کوئی 1 مہینہ ہو گیا ہے، انہوں نے اپنا ایک اسٹریٹجک میڈیا سیل وہی پرانا والا دوبارہ انہوں نے ریوائیو کیا ہے۔ اس میں یہ فہد حسین بھی شامل ہے جو اس وقت ایڈوائزر بنا ہوا ہے، اس میں وہ غریدہ فاروقی صاحبہ بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کی اس پوری فورس میں یہ سارے انہوں نے اپنے جناب پپٹس جو ہے نا وہ رکھے ہوئے ہیں، اور ان کا بنیادی ایجنڈا یہ ہے کہ فوج کو اور عوام کے درمیان ڈفرینسز پیدا کی جائے۔ اور اب جب انہوں نے دیکھا ہے پچھلے 3-4 دن سے کہ جوڈیشری آئین اور قانون کے مطابق کچھ فیصلے کرنے والی ہے، تو خصوصاً پچھلے 3 دن سے انہوں نے ججز کے خلاف طوفان بدتمیزی شروع کیا ہے، اور جس میں سے کل انہوں نے اپنا پالتو پرانا جو ہے نا وہ بدنام زمانہ طلال چودھری کل لانچ کیا، اس نے پریس کانفرنس کی۔ یہ وہی طلال چودھری ہے جس نے 2016 میں سپریم کورٹ کے باہر جو بکواسات کی تھی ججز کے حوالے سے، تو اس کے اوپر پھر جناب مقدمہ بھی ہوا تھا اور بعد میں معافی مانگ کے اس نے اپنی جان چھڑائی تھی۔ یہ وہی طلال چودھری ہے کہ جس نے فیصل آباد کے جلسوں میں انتہائی غلیظ اور گھٹیا قسم کی اشارے بازی والی گالیاں نکالی تھی عمران خان اور PTI کو۔ اور یہ وہی طلال چودھری ہے کہ جو رات کے 2:30 بجے تنظیم سازی کرنے بھی پہنچے ہوئے تھے۔ اور اسی طرح کے باقی سارے کریکٹر، ایکٹر اور فیکٹر بیگم صفدر امان اور نون لیگ نے ایکٹیو کر دیے ہیں۔ اب آپ یہ بھی بتا رہے ہیں اور ہم بھی سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ کل سپریم کورٹ کے باہر جناب دوبارہ مجمع اکٹھا کر کے سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا، تو یہ ان کی پرانی روایت ہے۔ لیکن اب زمانہ بدل گیا ہے، اب سوشل میڈیا کا دور ہے، اب الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، اور انشاءاللہ یہ ذلیل و خوار ہوں گے۔ انہوں نے جو پرسوں اپنے پالتو لوٹے دوست مزاری کے ذریعے سے جو آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی ہیں، اس کا آدھا جناب دریافت تو کر لیا کل سپریم کورٹ نے، باقی جو آدھا رہ گیا ہمیں امید ہے کہ کل انشاءاللہ اس کا بندوبست بھی ہو جائے گا، اور انشاءاللہ ان کا ڈاؤن فال جو ہے وہ شروع ہوا ہے، اور یہ منہ کی کھائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اس نہج تک جو چیزیں چوہان صاحب لے جائی گئی ہیں، اور پھر خاص طور پر مریم نواز صاحبہ جو خود جو ہے وہ مجرمہ ہیں، ان کے خلاف کچھ نہیں ہوا، نیب تو خیر اب جیسا بھی ہو گیا ہے وہ الگ ہے، تو یہ جس طرح کھلی چھوٹ دی گئی ہے، یہ بہرحال بڑا ایک چنبے کی بھی بات ہے اور بڑی خطرناک بھی ریاست کے حوالے سے بات ہے۔ دیکھیں، میں تو پچھلے 3 سالوں میں 20 دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں، اور اب پچھلے تقریباً 1-2 مہینوں سے تو میں نے بڑی دفعہ یہ نقطہ اٹھایا ہے کہ پاکستان کے ادارے، پاکستان کی عدالتیں، پاکستان کا عدالتی سسٹم وہ اس بات کا نوٹس کیوں نہیں لیتے کہ ایک ٹیسٹیفائیڈ، ریکٹیفائیڈ، ویریفائیڈ، پیوریفائیڈ، سمپلیفائیڈ، طے شدہ مجرمہ، سزا شدہ مجرمہ، اور وہ بھی اعلیٰ عدالت سے، سب سے اعلیٰ عدالت سے، وہ دندناتی پھر رہی ہے، وہ جلسے کر رہی ہے، وہ مخالف پارٹی جو پاکستان کی سب سے پاپولر پارٹی ہے، جس کے ساتھ کروڑوں لوگ جو ہے نا وابستہ ہے، اس کے لیڈرشپ کو، اس پارٹی کو برا بھلا کہنا، گالیاں نکالنا اور گالیاں نکلوانا، وہ جناب اس نے شروع کیا ہوا ہے۔ اس کی شے پہ طلال چودھری اور کل خواجہ سعد رفیق جناب، انہوں نے ججز کے خلاف جناب شروع کیا ہوا تھا جناب ہرزہ سرائی کرنا۔ تو یہ کس سوسائٹی کے اندر، میں کہتا ہوں دنیا کا تھکے سے تھکا ملک ہو جہاں پہ لا لیسنس اور پرانا ریاست والا ماحول ہو، وہاں پہ بھی ایسا نہیں ہوتا۔ یہ عجیب و غریب ہمارا ملک کا ماحول بنا دیا گیا ہے، کوئی نوٹس لینے والا نہیں ہے، کوئی اس کی ضمانت کینسل کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ مجھے کوئی بہت ہی بڑا ایجنڈا لگتا ہے، بہت ہی بڑا ایجنڈا، اور اس ایجنڈے کے اندر بہرحال ہم چیزیں بڑی دفعہ کہہ چکے ہیں، عمران خان صاحب نے بھی اپنے انٹرویوز کے اندر کہا ہے، میں بھی کئی دفعہ یہ باتیں پوائنٹ آؤٹ کر چکا ہوں کہ عالمی طاقتیں اس وقت پاکستان کے حوالے سے کسی ایک انٹرنیشنل پلان کے اوپر چلی ہوئی ہیں،
اور یہ ریجیم چینج سازش بھی اسی اپنے پلان کو کامیاب کرنے کا ایک جناب ٹول تھا. لیکن اللہ پاک کی ذات کی کرم سے پاکستان کی عوام جاگ گئی, عمران خان صاحب کی قیادت میں متحد اور متفق ہو گئی ہے. اب وہ ساری سازش انشاءاللہ ناکام ہو بھی رہی ہے اور ناکام ہوگی. اچھا لیکن چوہان صاحب اس بہت بڑے جو ایجنڈے کی آپ بات کر رہے ہیں, اس ایجنڈے میں اب کل پھر اس ایجنڈے کی تکمیل کے لیے کچھ ہو جائے, جیسے بڑا کلیئر نظر آ رہا تھا کہ آپ کے امیدوار پرویز الہی جیت رہے ہیں لیکن وہاں نہیں جیتنے دیا گیا, اب پھر معاملہ وہ عدالتوں میں چلا گیا ہے, تو یہ کل کچھ پھر سے ہو جائے, آپ کو لگتا ہے کسی بھی طرح کی انہونی کے لیے تیار ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ کلیئر ہو جائے گا؟ ساروں کو پتہ ہے آئین کا آرٹیکل 63A بچے کو ازبر ہو گیا. اللہ زندگی دے عمران خان کو. اس بندے نے جو ہے نا اس پوری پاکستان کے بچوں سے لے کے شیرخوار بچہ بھی جو ہے نا وہ جب آتا ہے نا پیدائش کے وقت باہر دنیا میں, اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت پاکستان میں آئین کے حافظ بنا دیا ہے. سنیں, آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کون ہے, 13 پارٹیوں کی مکس 4 پارٹی کون ہے, انجمن غلامان امریکہ کون ہے, زرداری ڈاکو ہے تو کیوں ڈاکو ہے, ٹھیک ہے جی, سلطان مفرور الدین نواز شریف مفرور ہے تو کیوں مفرور ہے, پھر آئین کی ایک ایک شک, ایک ایک نقطہ. اور اب پچھلے 5-6 دنوں سے تو آئین کا آرٹیکل 63A دوبارہ سے وہ بچے کو پتہ چل چکا ہے, جس میں کلیئر کٹ کہیں پہ بھی پارٹی ہیڈ کا کوئی جناب انوالومنٹ نہیں ہے, صرف اور صرف پارلیمانی پارٹی کا تذکرہ ہے, بار بار پارلیمانی پارٹی کا تذکرہ ہے, پارلیمانی پارٹی کے سربراہ کا تذکرہ ہے. ٹھیک ہے نا جی, صرف ایک جگہ پہ اس کا تذکرہ ہے کہ اگر پارلیمانی پارٹی کے سربراہ اور پارلیمانی پارٹی کے فیصلے کے برخلاف اگر کوئی ممبر 4 جگہوں پہ ووٹ دیتا ہے, وزیر اعلیٰ, وزیر اعظم, اعتماد, عدم اعتماد, فنانس بل, بجٹ کا پاس ہونا اور لیجسلیشن, تو پھر اس ممبر کو ڈی سیٹ کرنے کا جو پروسیس سٹارٹ ہوگا, اس پروسیس میں جناب اس کو پراپر پہلے بھی خط لکھا جائے گا ووٹنگ ہونے سے پہلے, اور اس کے بعد بھی جسٹیفیکیشن کے لیے خط لکھا جائے گا. وہ پارٹی ہیڈ کا کوئی نمائندہ, چاہے سیکرٹری جنرل ہو, چاہے وہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہو, چاہے کوئی اور ہو. ادروائز جو لیجسلیشن کرنے کا فیصلہ ہے, جو ووٹ دینے یا نہ دینے کا فیصلہ ہے, وہ سارے کا سارا پارلیمانی پارٹی اور اس کے سربراہ نے کرنا ہے, اس نے ہدایت دینی ہے. صحیح, اس میں تو کلیئر ساری چیزیں. بالکل, وہ تو آپ کے ساتھ بالکل وہ ساری چیزیں سامنے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اس میں جس طرح سے تشریح کر دی گئی ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے, وہ سب کے لیے حیران کن ہے. میں اسامہ غازی صاحب, آپ 529 وہ اکاؤنٹس کے حوالے سے بات کر رہے تھے, آپ خود صحافی ہیں, ایک طویل عرصے سے سارے عمل میں ہیں, مختلف صحافیوں کے ساتھ بھی دوستیاں بھی ہیں, ان کے ساتھ کلیگز بھی رہیں. یہ 529 سر وہ ہیں جو صحافی نہیں ہیں, یہ وہ ہیں جو صرف اور صرف اسی کام کے لیے, پروپیگنڈا کے لیے اکاؤنٹس ہیں. لیکن ایک جو ہے پوری فوج, ظفر موج ہے صحافیوں کی, جو شاید اس سے بھی پہلے جنہوں نے شروع کیا اس سارے عمل کے حوالے سے کام, کہ جی فل کورٹ, بار بار وہ یہ بات بھی کر رہے ہیں, اور ججز کے حوالے سے باقاعدہ طور پر وہ پوری کیمپین چلا رہے ہیں. تو اب صحافیوں نے جو کام پاکستان کے اداروں کے حوالے سے شروع کر دیا ہے, یہاں تو پھر حد ہی ہو گئی ہے کہ جن کا کام خبر دینا ہے وہ اب اس مہم کا حصہ ہو رہے ہیں جو پاکستان کے اداروں کے خلاف. گروپ بنائے گئے ہیں مدثر, اور کئی دفعہ پکڑے بھی گئے ہیں, لیکن وہ پھر چینج ہو جاتے ہیں, پھر نئے نام سے گروپ بن جاتے ہیں, پھر تفتیش ہوتی ہے کس طرح سے چیز آؤٹ ہو گئی. تو اس میں بتایا جاتا ہے, کیونکہ پہلے ہوتا ہے کہ پورا ایک ٹویٹ بنا کر بھیجا جاتا ہے, شروع میں یہ ہوا کہ سب نے وہی شیئر کر دیا, اور بعد میں کہا جاتا ہے کہ کچھ آپ اوپر نیچے تو کر لیں, اس کا کرکس یہ ہے. تو وہ اب بھی ہوتا ہے کہ مریم صاحبہ ایک وقت پہ ٹویٹ کرتی ہیں تو 5-10 منٹ کے اندر وہی وہ جو ہمارے صحافی ہیں جن کی کریڈیبلٹی کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے, وہ آپ ایسوسیٹ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے تو یہ بات کرنی ہے, وہاں پر پھر اس کو یا ری ٹویٹ مل جائے گا, یا یہ ضرور